بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارٹ نمبر 49، آڈیو بک اسلام کیا ہے، تالیف حضرت مولانا محمد منظور نعمانی نور اللہ مرقدہ۔ 19واں سبق ہے درود شریف۔ درود شریف بھی دراصل ایک دعا ہے جو ہم بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ احسان ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے۔ آپ نے سخت سے سخت مصیبتیں اٹھا کے اللہ کی ہدایت ہم بندوں تک پہنچائی۔ اگر آپ اللہ کے راستے میں تکلیفیں نہ اٹھاتے تو دین کی روشنی ہم تک نہ پہنچ سکتی اور ہم کفر و شرک کے اندھیرے میں پڑے رہ جاتے اور مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جاتے۔ الغرض دین اور ایمان کی دولت چونکہ اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے اور یہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ملی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں۔ ہم آپ کے اس احسان کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتے، بس زیادہ سے زیادہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کریں اور اس طرح اپنی نیاز مندی اور شکر گزاری کا ثبوت دیں۔ ہماری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق دعا یہی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں سے نوازے اور آپ کے درجے زیادہ سے زیادہ بلند کریں۔ بس اسی قسم کی دعا کو درود کہتے ہیں۔ قرآن شریف میں بڑی صراحت کے ساتھ اور بڑے عجیب انداز میں ہم کو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے ایمان والوں تم ان پر درود بھیجو اور سلام عرض کرو۔ اس آیت میں پہلے تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اعزاز و اکرام کرتا ہے اور ان پر رحمت و شفقت فرماتا ہے، اور اس کے فرشتوں کا بھی برتاؤ آپ کے ساتھ یہی ہے کہ وہ آپ کی تعظیم اور تکریم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے رحمت کی درخواست کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمتیں نازل کرنے کی استدعا کرو اور ان پر سلام بھیجو۔ گویا حکم دینے سے پہلے ہی ہم کو بتلایا گیا ہے کہ جس کام کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خصوصیت سے محبوب ہے اور فرشتوں کا خاص مشغلہ ہے۔ یہ معلوم ہونے کے بعد کون مسلمان ہوگا جو اس کو اپنا وظیفہ نہ بنائے۔ درود شریف کے فضائل میں بہت سی حدیثیں بھی آئی ہیں، جن میں سے 2-4 یہاں بھی درج کی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 دفعہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمتیں نازل کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کی 10 خطائیں بھی معاف کی جاتی ہیں اور 10 درجے بھی بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بہت سے فرشتے ہیں جن کا خاص کام یہی ہے کہ وہ زمین میں پھرتے رہتے ہیں اور میرا جو امتی مجھ پر صلاۃ و سلام بھیجے وہ اس کو مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی دولت ہے کہ ہمارا صلاۃ و سلام فرشتوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے اور اس بہانے ہمارا ذکر وہاں ہو جاتا ہے۔ کیا نصیب، اللہ اکبر، لوٹنے کی جائے ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب آدمی وہ ہوگا جو مجھ پر درود زیادہ بھیجتا ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص بڑا بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ اس وقت بھی مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ذلیل ہو، جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا حق ہے اور ہماری اعلیٰ درجے کی سعادت اور نیک بختی ہے، اور دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ ہے۔ درود کے الفاظ، بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کس طرح بھیجیں؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو درود ابراہیمی تعلیم فرمایا جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور اس کتاب کے دوسرے سبق میں نماز کے بیان میں گزر بھی چکا ہے۔ اسی کے قریب اور اس سے کچھ مختصر ایک اور درود شریف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔ اس کے الفاظ حدیث میں یہ ہیں: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ اے میرے اللہ نبی امی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین پر اور آپ کی نسل اور آپ کے گھر والوں پر رحمتیں نازل کر، جیسا کہ تو نے رحمتیں نازل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے پر۔ تو لائق حمد ہے، صاحب مجد ہے۔ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیں اور آپ کا ذکر کریں یا دوسرے سے سنیں تو آپ پر درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے، اور ایسے موقع کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ الصلاۃ والسلام کافی ہے۔ درود شریف بطور معمول اور وظیفہ۔ بعض خاص ذوق اور اہمیت رکھنے والے بندے تو روزانہ کئی ہزار بار درود شریف کا معمول رکھتے ہیں، لیکن ہم جیسے کم ہمت اگر صبح و شام ادب اور محبت کے ساتھ صرف 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ اتنا کچھ پائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے حال پر ایسی شفقتیں ہوں گی کہ اس دنیا میں ان کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ جو حضرات مختصر درود شریف پڑھنا چاہیں وہ یہ مختصر درود یاد کر لیں: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ، کہ اے اللہ نبی امی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے گھر والوں پر رحمت نازل فرما۔ اللہ پاک خوب درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ 49واں حصہ مکمل ہوا۔ وما علینا الا البلاغ۔